سبھی دوستوں کی خدمت میں محمد خورشید خان کا پیار بھرا آداب۔ دوستو، اردو ادب چینل میں آپ کا پرزور خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے لیے مرزا غالب اور یادگار غالب سے متعلق کچھ خاص اہم سوالات لے کر آئے ہیں، جو آج آپ پہلی بار ان سوالوں کو پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے آپ کے لیے یہ جو سارے امتحانات ہیں اردو کے، چاہے پی ایچ ڈی کا ہو یا نیٹ کا ہو یا آپ کا ایم اے اردو انٹرنس کا ہو، کسی بھی امتحان کا ہو، یہ ویڈیو بڑی اہم ہے آپ کے لیے، اور ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو خاص بڑے سوالات لے کر حاضر ہوں جو اکثر امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ہر ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے بھی کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو آئیے، پہلا سوال اس ویڈیو کا یہ رہا آپ کے سامنے: غالب نے کس فارسی شاعر کے تتبع میں اردو شاعری کی؟ تتبع کا مطلب ہے تقلید، پیروی۔ یہ اس کے معنی ہے کہ یعنی غالب نے کس فارسی شاعر کی تقلید میں اردو شاعری کی؟ تو جواب ہے مرزا بیدل کے رنگ میں۔ یہ تھا پہلا سوال۔ دوستو، یادگار غالب ایک کتاب جو غالب کی سوانح عمری ہے، اس کے مصنف ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ حالی سب سے پہلے سوانح نگار ہیں۔ انہوں نے حیات سعدی، جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے، 1881 میں شائع کی تھی۔ غالب 27 دسمبر 1796 میں اکبر آباد، آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام اسد اللہ خان بیگ اور آپ کا عرفیت مرزا نوشا، اور سب سے پہلے آپ نے تخلص رکھا اسد، اور اس کے بعد آپ نے اپنا تخلص اسد سے بدل کے غالب رکھا۔ یہ رہا دوسرا سوال: یادگار غالب حالی کی منصفانہ تنقیدی بہترین مثال ہے، یہ کس نقاد کا قول ہے؟ تو جواب شیخ محمد اکرام کا۔ سوال: غالب کے متعلق بہترین کتاب ایسے شخص کی لکھی ہوئی ہے جو انگریزی سے قریباً بلد تھا، کس نقاد کا قول ہے؟ تو جواب شیخ محمد اکرام کا۔ یادگار غالب کا سوانح حصہ کتنے صفحات پر محیط ہے؟ تو جواب ہے کل کتاب کا 1/4 حصہ یعنی 96 صفحات پر مشتمل ہے۔ یادگار غالب کی تدوین سے پہلے کن کتابوں میں غالب کا ذکر ملتا ہے؟ تو جواب ہے سر سید کی آثار الصنادید، آزاد کی آب حیات اور مصطفیٰ خان شیفتہ کی گلشن بے خار میں۔ یہ اس میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے غالب کا۔ اگلا سوال ہے: یادگار غالب کے کتنے حصے ہیں؟ جواب 2، ایک سوانح اور دوسرا تنقیدی۔ یہ 2 حصے اس میں شامل ہیں۔ دوستو، غالب اردو شاعری میں ہی نہیں بلکہ اردو نثر میں بھی اعلیٰ مقام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو نثر میں ان کے اردو خطوط ان کی شہرت کے لیے کافی ہیں۔ غالب کی نثری تصانیف جو فارسی میں ہے، پنج آہنگ ہے اور مہر نیمروز ہے، اس میں عہد تیمور سے ہمایوں تک کے تاریخی حالات پیش کیے ہیں۔ دستمبو ہے جو 1857 سے لے کر اگست 1858 تک کے اس میں حالات پیش کیے ہیں، یعنی 15 مہینوں کے قدر کے حالات اس میں پیش ہیں، 15 مہینوں کے قدر کے حالات۔ قاطع برہان غالب نے محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت برہان قطع کی غلطیوں کو مرتب کیا ہے، اور غالب کے اردو خطوط کا مجموعہ آپ کو معلوم ہے کہ عود ہندی ہے سب سے پہلا، اور دوسرا ہے اردو معلیٰ۔ آئیے اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ غالب کے بارے میں ذکر غالب کس نے لکھی ہے؟ تو جواب ہے مالک رام نے لکھی ہے۔ مالک رام نے اس کے علاوہ بھی کتاب لکھی ہے، فسانہ غالب بھی مالک نے لکھی ہے، اور گفتار غالب بھی۔ غالب کے بارے میں فکر غالب کس کی تحریر کردہ کتاب ہے؟ تو جواب ہے پرتھوی راج کی۔ سوال اگلا: غالب نامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے شیخ محمد اکرام کی۔
کس ادیب نے غالب کا پورا شجرہ نصب مضفون کی صورت میں شائع کیا ہے؟ تو جواب ہے خواجہ قمر الدین راقم نے۔ اگلا سوال ہے کس مقصد کے پیش نظر حالی نے یادگار غالب تصنیف کی تھی؟ تو جواب یادگار غالب کے دیباچے کے مطابق غالب کی نظم و نثر کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے حالی نے لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے یادگار غالب کے ٹائٹل پر کون سی عبارت درج ہے؟ تو جواب ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے حالات زندگی اور ان کے اقسام۔ نظم و نثر، اردو فارسی پر ریویو اور انتخاب، یہ چیزیں اس پر درج ہیں۔ اگلا سوال ہے یادگار غالب کا دیباچہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ تو جواب ہے ابتدائی 4 صفحات پر۔ یادگار غالب کے سوانح حصے کا ماخذ کیا ہے؟ تو جواب ہے مرزا غالب کے خطوط اور ان کا فارسی کلام یعنی عصری ذرائع۔ دوستو غالب کا اردو دیوان پہلی بار کب شائع ہوا؟ 1841 میں۔ دوسری مرتبہ یہ کب شائع ہوا؟ تو 1847 میں، پھر 1861 میں اور پھر 1862 میں اور اس کے بعد 1863 میں، یعنی غالب کی زندگی میں ہی یہ 5 بار شائع ہو چکا تھا، اور 1869 کو غالب کی وفات ہوئی تھی، اس لیے 1863 تک یہ دیوان ان کا شائع ہوتا رہا۔ غالب نے اپنی زندگی کا طویل ترین سفر کہاں سے کہاں تک کیا؟ تو جواب ہے دلی سے کلکتہ تک کا کیا تھا۔ غالب کی اس فارسی مثنوی کا نام بتائیں جس میں غالب اور حامیان قتیل کے درمیان مجادلے کا ذکر ہے، یعنی کہ مجادلے کا مطلب ہے لڑائی، ہنگامہ، خون ریزی، تنازع، جنگ، جھگڑا، فساد، مجادلے کا۔ جواب مثنوی باد مخالف۔ غالب کے اس استاد کا نام بتائیں بقول حالی جس نے انہوں نے فارسی پڑھی تھی؟ تو جواب ہے عبدالصمد۔ عبدالصمد سے غالب نے فارسی پڑھی تھی بقول حالی کے۔ غالب کے خلاف مقدمے کی رودات کس کتاب میں چھپی ہے؟ تو جواب ہے یادگار غالب میں چھپی ہے۔ اور آئیے کچھ کتابوں کے نام بھی بتا دیں جو دوسرے مصنفین نے غالب پر لکھی ہیں۔ دوستو غالب ہی ایک ایسے شاعر ہیں کہ جو اپنی مقبولیت میں ہمیشہ اضافہ کرتے رہے، جیسے جیسے جو زمانہ بدلتا گیا اور غالب کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا، کبھی ان کی شہرت میں کمی نہیں آئی۔ یہ وہ شاعر ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی نام پیدا کیا اور مرنے کے بعد بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ تو انہوں نے نثر اور نظم میں اپنا جو کمال کیا ہے وہ کسی شاعر نے ایسا نہیں کیا۔ دیوان غالب کس نے کتاب لکھی ہے؟ یعنی دیوان غالب پر یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ تو یہ ہے نور الحسن نقوی نے لکھی ہے۔ اور نور الحسن نقوی نے جو کتاب لکھی ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ تو جواب ہے غالب شاعر اور مکتوب نگار۔ مجنو گورکھپوری نے بھی ایک کتاب لکھی ہے غالب شخص اور شاعر، یہ ان کی مشہور کتاب ہے جو غالب پر لکھی ہے۔ اسی طرح رموز غالب اس کے مصنف ہیں گیان چند جین۔ شمس الرحمن فاروقی نے بھی لکھی ہے تفہیم غالب کے عنوان سے۔ قاضی عبدالودود نے بھی غالب بحیثیت محقق اس عنوان سے قاضی عبدالودود نے کتاب لکھی ہے۔ عبدالرحمن بجنوری نے غالب پر ایک کتاب لکھی ہے محاسن کلام غالب۔ شوکت سبزواری کی مشہور کتاب کون سی ہے جو غالب پر لکھی ہے؟ فلسفہ کلام غالب ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے غالب کی شخصیت اور شاعری پر ایک بہت ہی مشہور کتاب لکھی ہے اسلوب احمد انصاری غالب کا فن، اس عنوان سے انہوں نے کتاب لکھی۔ ریختہ غالب نور الحسن ہاشمی نے لکھی، اور اسرار غالب سید قدرت اللہ نے لکھی۔ طرز غالب محمد عرفان نے لکھی،
اور نثار احمد فاروقی کی کتاب تلاش غالب کے عنوان سے منظر عام پر آئی، اور شیخ محمد اکرام نے غالب نامہ کے نام سے غالب پر ایک کتاب لکھی، اور خلیفہ عبد الحکیم نے افکار غالب کے نام سے لکھی، اور ایم حبیب خان نے غالب اور سرور کے نام سے ایک کتاب لکھی جو اردو ادب میں بیش قیمتی سرمایہ ہے۔ دوستو، یہ تھا مرزا غالب اور یادگار غالب سے متعلق ایک اہم ویڈیو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔